فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاتعداد انعامات اور احسانات کیے ہیں۔ انعامات ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، مادی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اور دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں انسانوں کی اس صفت کو بیان کرتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو گننے لگو، شمار کرنے لگو، لا تحصوها، اور تم اس کا حساب و کتاب نہیں رکھ سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری انعامات اتنے عطا کیے ہیں کہ ایک انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا، تو باطنی انعامات اور احسانات کا احاطہ کیا کرے گا، انہیں شمار کیا کرے گا۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس طرح انسان مادی احسانات اور انعامات کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی انعامات اتنے رکھے ہیں کہ بڑے بڑے انعامات کا بھی شمار انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو روح بھی عطا کی ہے، تو انسان جب مادی اور جسمانی انعامات کا احاطہ نہیں کر سکتا تو روح کو تو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور روحانی انعامات اور احسانات بھی اللہ تعالیٰ کے لاتعداد ہیں۔ انسان کئی مراحل سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آیا ہے، اور یہ دنیا انسان کے لیے دارالعمل ہے۔ یہاں انسان جو عمل کرے گا، یہاں انسان جیسے دنیاوی زندگی بسر کرے گا، آخرت میں ویسے ہی نتیجے سے دوچار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی احسانات بھی انسان پر لاتعداد کیے ہیں، جسے انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اور جب اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ عقل دیے ہیں، شعور دیے ہیں، ساری صلاحیتیں دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے ان صلاحیتوں کو روبکار نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ کے نعمات اور احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو آخرت جو نظروں سے اوجھل ہے، ایک دوسری دنیا ہے
ہمیں حضور کا امتی بنایا اور اس کے بعد ایمان کی توفیق عطا کی، تو یہ بڑے بڑے انعامات اور احسانات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان انعامات اور احسانات کا شکر اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں بجا نہیں لاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا عقیدہ اور اس کی عقیدت صحیح نہیں ہے، کمزور ہے یا پھر نہیں کے برابر ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے عقیدہ اور عقیدت پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں ان ساری باتوں کو ایک جا کر کے بتا دیتے ہیں کہ ایمان مجمل یہ ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ موجود ہے، اور میں اللہ کے سارے احکام کو، جمیع احکام کو قبول کیا۔ تو ایک انسان کا عقیدہ اور عقیدت اسی وقت صحیح اور درست ہو سکتی ہے جبکہ وہ ساری باتوں پر سچا عقیدہ اور ایمان رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان ہو، اور اس کے بعد اللہ کے تمام احکام کو قبول کرنے کا سچا اور پکا اقرار کرے۔ اس کے بعد ایمان مفصل میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آمنت باللہ کما وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، رسولوں پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور تقدیر پر جس کا اچھا ہونا یا برا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر ایمان ہو۔ تو جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس وقت تک آدمی کو صحیح عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو کتنا بڑا انعام کیا۔ تو سینکڑوں انعامات ہے، لاتعداد انعامات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں یہ بتاتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا، کنڈیشنل ہے کہ اگر اتنی محنت کرنے کا جذبہ ہے، گننے کی صلاحیت ہے، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم کاؤنٹ کرنے لگ جاؤ، گننے کی کوشش کرو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها، تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح ایک انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو گن ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا۔ پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک، صبح سے شام تک، بیدار ہونے سے سونے تک، اتنے انعامات ہوتے ہیں، اتنے احسانات ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اگرچہ یہ بہت بڑی ہے، لیکن اسی بات کی حقیقت کو سمجھ لے تو انسان پھر اس دنیا میں ایک اجنبی کی حیثیت سے، ایک غریب کی حیثیت سے، ایک مسافر کی حیثیت سے زندگی بسر کرے گا کہ جب سوتا ہے تو اس کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، اس کی حص چھین لی جاتی ہے، گویا وہ بظاہر موت کے آغوش میں چلے جاتا ہے، اور اس کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا احسان ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، فنا ہونے والی سمجھتے ہیں، نیست و نابود ہونے والی سمجھتے ہیں، ناپائیدار سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات بہت ہیں، لاتعداد ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی انعام پر اور احسان پر اپنا احسان نہیں جتایا، حق نہیں جتایا۔ وہ کون سا انعام ہے، وہ کون سا احسان ہے جس پر اللہ
کچی اور پکی ہو، بے لوث ہو، آدمی اسی وقت ہلاک ہوتا ہے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، دنیاوی طور پر، آخرت کے طور پر، جب وہ اس سب سے بڑے احسان کا صحیح طور پر شکریہ نہیں بجا لاتا۔ تو سب سے بڑے احسان کا شکریہ انسان کب بجا نہیں لاتا؟ جب اس کے سامنے عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، اس کی عقیدت سچی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر، یعنی ایمان والوں پر انعام کیا ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانوں کی میں بات کر رہا، جب کوئی انسان کسی سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہوتا ہے، بلکہ واسطہ چاہتا ہے، تو وہ انسان جس سے خوش ہو رہا ہے، جس سے راضی ہو رہا ہے، اس کے لیے اپنی سب چیزیں دیتا ہے، مال دولت جائیداد سب کچھ دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ چونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے انسانی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ چاہتا ہے، وہ انسان نہیں دیتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کریمی کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن بندوں کو جو سب سے بڑا احسان کر رہے ہیں، اپنا سب سے بڑا محبوب، اپنا سب سے بڑا حبیب مومنوں کو عطا کر دیے ہیں، تو احسان بھی بڑا ہے، حبیب بھی بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگرچہ کہ دولت نہیں دے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز، سب سے انمول چیز، یعنی اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو دے رہے ہیں۔ تو انسان تو اپنی عزیز ترین چیز نہیں اٹھاتا، خرچ نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین کتنا بڑا فیاض ہے، انسانوں کا سب سے بڑا ہمدرد ہے، اور انسانوں کی ہمدردی میں اپنا سب سے محبوب ترین چیز، اپنا سب سے محبوب بندہ، یعنی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کو عطا کر دیا۔ تو سب سے بڑا احسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے۔ اور انسانوں پر جتنے احسانات ہیں وہ سب دوسرے درجے کے قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت مبارکہ، انسانوں پر کیے جانے والے سارے احسانات پر یہ احسان سب سے بڑا، سب سے بھاری ہے۔ تو انسان یہی سمجھے کہ اللہ مومنوں پر، کون سے مومنوں پر احسان کر رہا ہے؟ ان مومنوں پر جن پر اللہ کے رسول نے آیتیں اللہ کی طور پر سنائی، تو وہ آیتوں پر لبیک کہے، وہ آیتوں پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی، اور قیامت تک جو عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے، انہی مومنوں پر اللہ تعالیٰ احسان کر رہے ہیں۔ اور برائیوں سے وہی پاک ہوتے ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے صدقے برائی کو برائی سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور چھوڑنے کے لیے میں طاقت پیدا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اگرچہ کہ آپ ہم تقریباً 14.5 صدی کے بعد کے زمانے کے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کو دیکھنے والے، آپ کی صحابیت کا شرف رکھنے والے ہی حقیقی مومنین تھے، اولین مومنین تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے صدقے میں ہمیں نسل در نسل جو ایمان کی دولت سے مالا کیا ہے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ احسان کرنے والے نے احسان کر دیا ہے، اب احسان کا شکریہ ادا کرنا ہم مومنوں کی ذمہ داری ہے۔ اور مومن کا ہر عمل، ہر فعل، ہر عقیدہ اور ہر بات، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں ہو۔ اور شکریہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو فرائض نبوت ہے اور جو فرائض ولایت ہے، اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو، اور اس کے بعد پورے عقیدہ اور عقیدت کے ساتھ
اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو سب سے پہلے درست کرو، اس کے بعد اعمال صالحہ آتے ہیں۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں ہوتی ہے، اور 2 ربیع الاول کو ہی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ بات عرف عام میں مشہور ہے، جو سراسر یکسر غلط ہے، 12 وفات کے نام سے، جبکہ سیرت النبی کے مصنف شبلی نعمانی بڑی تحقیق کے ساتھ 6 جلدوں پر مشتمل سیرت النبی میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے وصال مبارک کی تاریخوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور پرزور انداز میں 12 وفات کے خیال کی تردید کر دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 کو نہیں ہوا ہے، انہوں نے 7 بھی خراب دی ہے، 9 بھی خراب دی ہے، لیکن 2 بھی خراب دی ہے۔ ہم مہدیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے اور وسیلے سے بتا دیا ہے۔ جب امام مہدی موعود علیہ السلام 40 برس کے پورے ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر جبل پور سے ہجرت کرتے ہوئے جب دانا پور میں پہنچے، تو دانا پور پہلا مقام ہے جہاں پر امام مہدی علیہ السلام شہر جبل پور سے نکلے۔ دانا پور کے مقام پر جب آپ قیام فرمائے ہیں تو دوران قیام 2 ربیع الاول کی مقدس تاریخ آئی۔ حضور مہدی موعود علیہ السلام والتسلیم نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ سارے شہر دانا پور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز شریف کی دعوت دی۔ بڑے پیمانے پر آداب و اقسام کی دیدے تیار ہو رہی تھی۔ اسی دوران امام مہدی علیہ السلام نماز ظہر کے بعد خیرات کے لیے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اپنے فرزند دلبند حضرت میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکوان کی نگرانی کی ذمہ داری سپرد کی، اور اسی دوران ایک سانحہ ہوا کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوت میں موجود 2 سالہ حضرت بند نگران سید اجمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف پانی کے دیر میں گر گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو تاریخ کی اور سیرت کی ساری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، اور قوم مہدویہ میں متفقہ مسلمہ تاریخ یہ ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی تاریخ 2 ہے جو درج ہوئی ہے۔ تو ہمیں بھی مہدی علیہ السلام والتسلیم کی اتباع میں صرف اور صرف 2 ربیع الاول کو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس شریف کرنا چاہیے۔ اگر اس تاریخ کو کسی وجہ سے نہیں ہوتا ہے تو اور تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 12 وفات کی اصطلاح سراسر غلط ہے۔ میلاد النبی کی بھی تاریخ کو شبلی نعمانی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسے بھی 12 تاریخ نہ ہونا بیان کیا ہے۔ الغرض حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ میں 14 صدی سے زیادہ طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عظیم احسان کے صدقے میں ہمیں کیا دیا، جو حق کا متلاشی ہے اسے حق ملا، جو ایمان کا صدق دلی کا ساتھ تلاش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، جو برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، ظلمات سے نکلنا چاہتا ہے اور نور ایمان پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے وہ دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مال
کی روش مبارکہ اور تابع رسول اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام و تسلیم کی روش مبارکہ کے مطابق ہمیں زندگی بسر کر کے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا صحیح طور